السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر زاہد شہزاد ہے۔ میں ایز اے یورولوجسٹ، سیکسالوجسٹ اینڈ پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ کے طور پہ گزشتہ 20 سال سے میڈیکل کی پریکٹس کر رہا ہوں۔ آج میں نے آپ کو ایک پبلک ہیلتھ اویئرنیس دینی ہے کہ بہت زیادہ اسموگ ہر طرف پھیلا ہوا ہے۔ صبح کے ٹائم اٹھیں تو ہر طرف باہر نکلتے ہیں اور دیکھتے ہیں روڈ کے اوپر دھند سی پھیلی ہوئی ہے، دھواں سا ہے، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا، گاڑیوں کے ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں، ٹرینیں رک چکی ہیں اور ملک کا نظام درہم برہم ہے۔ یہ اسموگ کیا چیز ہے، کیوں پروڈیوس ہوتی ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں اور اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ اسموگ دو چیزوں کا کمبینیشن ہے، اسموگ یعنی دھواں اور فوگ یعنی دھند۔ دھند اور دھواں جب یہ آپس میں کمبائن ہو جائے تو اس کو اسموگ کا نام دیا گیا ہے۔ یہ ان علاقوں میں بہت زیادہ ہے جہاں بہت زیادہ انڈسٹری ہے، جہاں بہت زیادہ دھوئیں کا مختلف قسم کے بٹھے لگائے جاتے ہیں، یا وہ گاڑیاں جو دھواں زیادہ چھوڑتی ہیں جن کے مینٹیننس نہ ہو، ان کے اس جلنے کی وجہ سے، کمبسشنز کی وجہ سے، اس ایندھن کے جلنے کی وجہ سے جو ہوا میں یہ دھواں جمع ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ جب فوگ ملتی ہے تو ایک لیئر سی بن جاتی ہے اور ہر طرف یہ اسموگ پھیل جاتی ہے۔ یہ اسموگ بہت نقصان دہ ہے، خصوصاً آنکھوں کے لیے، ناک کان گلے کی بیماریوں کے لیے اور پھیپھڑوں کے لیے۔ ہر وہ آرگن جس میں یہ ایئر جائے گی سانس کے ساتھ مکس ہو کے اس کو نقصان پہنچائے گی۔ ناک کے ذریعے جو ہی یہ پھیپھڑوں میں پہنچتی ہے تو یہ ناک کے نتنوں سے لے کر گلے سے لے کر یہ پھیپھڑوں تک پہنچے گی، اور وہاں پہ یہی جراثیموں والا، یہی اسموک اور دھوئیں والے پارٹیکلز جو ہیں یہ پھیپھڑوں میں پہنچیں گے، جو انسانوں کے جسم کے اندر ایک فلٹر کا کام دیتے ہیں۔ یہ فلٹر خراب ہو جائے کسی گاڑی کا تو گاڑی نہیں چلتی، انسانوں کے پھیپھڑے خراب ہو جائیں یا یہ فلٹر کے اندر یہ چیزیں جمع ہو جائیں بہت زیادہ دھواں اور دھوئیں کے مختلف پارٹیکلز، تو اس کی وجہ سے ہمارے یہ فلٹر خراب ہو جائیں گے، خون صحیح فلٹر نہیں ہوگا اور بہت ساری بیماریاں اس سے پروڈیوس ہو سکتی ہیں۔ ہمارے خون کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہو جائیں گی اور یہ خون جسم کے ہر حصے میں پہنچے گا اور اس کو ڈیمیج کرے گا۔ اس میں صرف دھواں نہیں ہوتا بلکہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے، اس میں تیزابیت سلفر ڈائی آکسائڈ ہے، اور اس کے علاوہ تیزاب ہوتے ہیں، ہائیڈروکلورک ایسڈ ہے، سلفیورک ایسڈ ہے، ان کے سارے یہ ذرات موجود ہوتے ہیں۔ جتنی انڈسٹری بڑھتی جا رہی ہے اور جتنی ہم ڈی فورسٹریشن کر رہے ہیں، یعنی جنگلات کو کاٹ کے زرعی زمینوں کو ختم کر کے وہاں پلازے تعمیر کر رہے ہیں، اس کے اندر یہ اسموگ کے انسیڈنسز بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہمارے ایک قریبی شہر ہے ملتان، کسی دور میں وہ باغوں کا شہر تھا اور وہاں پہ یہ اسموگ کم ہوا کرتی تھی، لیکن وہ سارے باغ کاٹ دیے گئے ہیں، ساری زرعی زمینوں کو کنورٹ کر دیا گیا ہے مختلف رہائشی سکیموں میں۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ اگر جہاز کے اوپر جب ہم اس میں سے گزرتے ہیں ملتان کے اوپر سے تو نیچے دیکھیں تو ایک کنکریٹ کا شہر نظر آتا ہے، کہیں کہیں گرینری نظر آتی ہے، پہلے یہ سارا شہر گرین ہی گرین تھا۔ تو ہم اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنی صحت مندانہ وہ تمام جگہوں کو کاٹ رہے ہیں اور سمجھ لیں کہ خودکشی کر رہے ہیں۔ یہ آہستہ آہستہ لوگ جو ہیں، جب بہت زیادہ آبادی بڑھ جائے گی، بہت زیادہ انڈسٹری بڑھ جائے گی، تو اس طرح کے اسموگ یا دوسرے انوائرمنٹل فیکٹر، اس کی وجہ سے لوگ بیمار ہوں گے اور جلدی سے اپنی لائف ختم کر کے جلدی مر جائیں گے بیمار ہو کے۔ نیچر اپنے آپ کو برابر رکھتی ہے اور بیلنس رکھتی ہے۔ جب نیچر کو ہم چھیڑتے ہیں، نیچر کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں، کچھ عرصے بعد وہی ڈسٹربنس سے نیچر ہمیں چھیڑتی ہے اور ہمیں یہاں سے ایلیمینیٹ کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، اور اس کے بعد دوبارہ نیچر اپنی تمام حالت میں واپس آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چاہیے ہمیں کہ ہر وہ چیز جس سے یہ اسموگ کے انسیڈنسز بڑھیں اس کو کم کرنا پڑے گا ہمیں۔ سب سے پہلے ہمیں بہت زیادہ درخت لگانے ہوں گے، ہر طرف گرینری کرنی ہوگی۔ اس طرح یہ جو زرعی زمینیں ہیں اس کے اوپر آبادیاں بڑھانے کی بجائے ایسے بے آباد جگہیں، چولستان کی جگہیں، ریگستان کی جگہیں، اس جگہ کے اوپر پلازے بنائے جائیں یا انڈسٹری لگائی جائے، اور اس کو کوشش کریں کہ 4، 6، 8 یا 20 منزلہ بنائیں۔ آپ اپنی یعنی کہ ہوا کو یا فضا والی جگہ کو یوز کریں، نہ کہ زمین کے اوپر بہت زیادہ آبادی بنا دیں۔ تو یہ ٹاورز بنا جائیں۔ ایک تو ہمیں سب سے پہلے درخت لگانے چاہیے، ایگریکلچر کو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، جب کٹائی کر لیں تو اس کے بعد جو اس کے ڈنٹل ہوتے ہیں یا باقیات ہوتے ہیں ان کو ہی نہیں جلانا چاہیے، اور اپنی تمام گاڑیوں کو، جو کہ 83% جس کا رول ہے اسموگ کے بنانے میں، ان گاڑیوں کو ایک تو مینٹیننس کرائیں اور شفٹ کریں کہ پیٹرول یا ڈیزل کے فیول کی بجائے اس کو ہم سولر سسٹم پہ شفٹ کریں، اس کو ہم ہائیبرڈ گاڑیوں پہ لے آئیں۔
پوری دنیا شفٹ ہو رہی ہے، لیکن ہمارے ہاں ابھی تک وہی پرانا فیول کا استعمال کرنے والا، وہی پیٹرول کا استعمال، وہی ڈیزل کا استعمال، وہی گیس کا استعمال کیا جا رہا ہے، جس سے سب سے زیادہ ہماری فضا بہت متاثر ہو رہی ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس بیسٹ ہے کہ 50 سے کم ہونا چاہیے، میکسیمم 100 تک ہونا چاہیے، جبکہ ہمارے شہروں کا 400، 500، 600، 800 تک جا رہا ہے، اور یہ بہت زیادہ آلودہ ہوا ہے۔ یہ آلودہ ہوا ہماری آنکھوں کو لگ رہی ہے تو آنکھوں کی بیماریاں، کنجکٹیوائٹس پیدا کر رہی ہے، گلے کے اندر ہمارے سور تھراٹ پیدا کر رہی ہے، ٹونسلائٹس پیدا کر رہی ہے، پھیپھڑوں کے اندر جا کے ہمارے فلٹر سسٹم کو خراب کر رہی ہے۔ اس کے بہت سارے نقصان ہیں، تو امیجیٹلی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی انڈسٹری کو شفٹ کریں، جہاں بٹھے مختلف قسم کے درختوں کے یا توڑی سے یا دوسری چیزوں سے جلا کے اس کے دھواں خارج کر کے تو اینٹوں کو پکانے میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ بہتر ہے کہ اس کو ہم الیکٹرک پہ یا سولر پہ شفٹ کریں امیجیٹلی بٹھوں کو۔ اسی طریقے سے ہماری گاڑیوں کو بھی چاہیے فوری طور پہ ہم اس کو پیٹرول ڈیزل کی بجائے سولر پہ شفٹ کریں، اور ہماری انڈسٹری بھی موسٹلی شفٹ ہونی چاہیے۔ اور ہمارے جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا ہے، اس کے اندر سورج 11 مہینے نکلتا ہے، تو سورج کی روشنی کو استعمال کیا جا سکتا ہے، پن بجلی کو استعمال کیا جا سکتا ہے، ڈیمز بنائے جا سکتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے جتنی ہو سکے اپنے انوائرمنٹ کا خیال رکھیں، ورنہ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم نے اس کی طرف توجہ نہ دی، بہت ساری بیماریوں کا شکار ہوں گے، بہت سارا ہمارا ریونیو بیماری کے اوپر لگے گا، ہسپتالوں کے اوپر لگے گا، دوائیوں کے اوپر خرچ ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جب یہ لوگ بیمار ہو کے دفتروں میں نہیں پہنچ سکیں گے، ہماری پروڈکٹیوٹی کم ہو جائے گی، ملک کی اکانومی کم ہو جائے گی، قرضے میں ڈوب جائے گا ملک۔ تو اس سموگ کے سے نہ صرف انسان کے جسمانی، ذہنی، اکنومیکلی، بلکہ ملک کے GDP کے اوپر بھی ایفیکٹ پڑیں گے۔ تو ایسے انسیڈنٹس کو کم کرنے کے لیے تمام شہریوں سے التماس ہے کہ وہ امیجیٹلی اپنے آپ کو اس سموگ سے بچانے کے لیے ہر وہ فیکٹر جو اس میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، جو اس فیکٹر اس کو بڑھا رہا ہے، اس کو ختم کرنے میں اپنے اپنے لیول پہ کردار ادا کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔